نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه إلى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم وعن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ کے دفن میں اختلاف ہو گیا صحابہ کرام میں۔ فقال ابو بکر سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قال ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه رواہ الترمذی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے اللہ رب العزت نبی کو جس جگہ پر وصال دیتا ہے وہی جگہ اس کا مدفن بنتی ہے، جس جگہ پر اس کا دفن کیا جانا اس کو پسند ہو ہر نبی کو اس کی جگہ پر وصال دیتا ہے، لہذا نبی علیہ السلام کو اسی جگہ پر ہی دفن کیا گیا جس جگہ پر آپ کا وصال ہوا۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے نا کہ کسی بابرکت متبرک جگہ پر مجھے دفن کیا جائے، تو نبی علیہ السلام کا وصال مبارک جب ہوا تو صحابہ کرام میں اختلاف پڑا کہ کہاں نبی علیہ السلام کا مقبرہ بنایا جائے، روضہ حضور علیہ السلام کو کہ وہ بابرکت شہر ہے مکہ، اللہ کا گھر ہے وہاں پر۔ کسی نے کہا نہیں، بیت المقدس میں لے جانا چاہیے جہاں پر اور بھی انبیاء کرام سوئے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے اوپر عمل کریں گے۔ معلوم ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ عالم ہے، صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ ابو بکر۔ جب بھی امت میں اختلاف پڑا اس اختلاف کو ختم کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ اپنے نبی کو وصال دیتا ہے وہی جگہ اس کے مدفن کی اللہ کو پسند ہوتی ہے، اس لیے کہ مکہ میں لے کے جاؤ یا بیت المقدس میں لے کے جاؤ، مقصد تمہارا کیا ہے کہ ان سے حضور کو برکت حاصل ہو یا حضور کو اس کی وجہ سے عزت حاصل ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کو عزت ملنے والی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے قدم مبارک جہاں پر آئیں تو آقا کریم کی برکت سے ہر چیز کو عزت ملی ہے، وہ تو خود صاحب بابرکت ذات ہیں، تو کسی اور کی طرف نسبت کیوں قائم کرتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی یہی تھا، اگر مکہ میں لے جاتے تو لوگ یہی سمجھتے کہ مکہ شریف کی وجہ سے یہ عزت اور عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مدفن اور حبیب کا مسکن مدینہ پاک پسند فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حضور کو مکہ کی وجہ سے یا کعبہ کی وجہ سے عزت نہیں ملی، حضور علیہ السلام کی ذات مبارک خود ہی صاحب بابرکات ہے۔ تو نسبت نبی پاک علیہ السلام سے قائم کر کے ہر کوئی برکت حاصل کرتا ہے، حضور کسی سے نسبت قائم کر کے برکت حاصل نہیں کرتے، خود صاحب بابرکت ہیں۔ اللہ اکبر۔ نسبت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔
ہمارے لیے حکم ہے کہ جب ہم میں سے کوئی فوت ہو تو اس کو قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، جس جگہ پر فوت ہوگا اس جگہ پر اس کی قبر نہیں بنائی جائے گی، گھر کے اندر یا علیحدہ کسی اس کی اپنی زمین کے اندر، اولیاء کا الگ حکم ہے۔ تو اس لیے ہم جیسے بندے گناہ گار ہیں نا، تو قبرستان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا دفن کرو، اس لیے کہ قبرستان میں ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اس نیک بندے کی نسبت کی برکت سے اللہ تمہیں بھی معافی عطا فرما دے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے نا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، حرم شریف سے تھوڑا سا باہر نکلے تو ایک جگہ آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو رغال شخص کی قبر ہے، یہ ابو رغال شخص کی قبر ہے کہ جو اپنی قوم سے آ گیا تھا، پیچھے اس کی قوم غرق ہو گئی تھی۔ صحابہ نے پوچھا نا کہ وہ ابو رغال کون شخص ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قوم سمود کا آدمی تھا، قوم سمود کے اوپر جب عذاب آیا نا تو یہ کسی کام کی وجہ سے مکہ پاک میں آ گیا، کسی کام کی وجہ سے مکہ میں آ گیا، اب یہ حرم کی حد کے اندر داخل ہو گیا تھا جب قوم سمود پر عذاب آیا، جب قوم سمود پر عذاب آیا یہ حرم میں داخل ہو گیا، قوم پیچھے غرق ہو گئی، لیکن چونکہ اللہ کے حرم کے اندر یہ داخل ہو گیا تھا، اس حرم کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب سے بچا لیا، یہ حرم کی حدود کے اندر پھر رہا ہے، حرم کی حدود بچا لیا، قوم پیچھے غرق ہو گئی، لیکن چونکہ یہ بھی اسی قوم کا آدمی تھا، عذاب ان کے مقدر میں ہو چکا تھا، جتنی دیر یہ حرم کے اندر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا، جیسے ہی یہ حرم سے باہر نکلا اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر ہی غرق کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مجھ سے نشانی لینا چاہو تو نشانی یہ ہے کہ اس کی قبر کو کھودو، قبر کھود کے دیکھ لو، اس کے ساتھ ایک سونے کا ڈنڈا پڑا ہوگا، سونے کا ایک ڈنڈا ہوگا اس کے ساتھ۔ صحابہ اکرام نے پھر قبر کھودی تو واقعتاً دیکھا اس کے ساتھ ایک سونے کا ڈنڈا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہے حرم کی نسبت کی برکتیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم غیب مبارک ہے، سارے حالات حضور علیہ السلام نے بتائے، یہ کس قوم کا بندہ ہے اور کیسے غرق ہوا، اب اندر کے حالات کیسے ہیں نبی علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر، حرم کے اندر داخل جو ہوا تو وہ تو نسبت حرم کی وجہ سے بچ گیا، تو خدا کے بندو اتنا تمہارا ایمان کمزور ہو گیا، دیوار لگا دی کرونا کی وجہ سے، یہاں سے تو بیماریاں دور ہوتی ہیں، پروردگار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ہم کتنا حرم سے دور بیٹھے ہوئے ہیں صرف اللہ کے گھر کی نسبت کی برکت سے، آج تک ہمیں تو کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آیا، لیکن اصل پس منظر کچھ اور ہے، مسائل کچھ اور ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے اور عاشق لوگوں کا وہاں پر پروردگار مرکز اور محور بنا دے، عقیدت مندوں کا جو اس کے راستے میں موت کو پسند کرے۔ تو بہر صورت نسبت کی بڑی برکتیں ہوتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم الگ قبر نہ بنائیں، علیحدہ دفن نہ ہوں بلکہ قبرستان میں دفن ہوں، تاکہ ان نیکوں کی نسبت سے اللہ رب العزت ہمیں بھی مغفرت۔ اللہ میاں صاحب فرماندے نے فضل تیرے نال لوئے تر دے تے سنگ پھٹیاں دے لگ کے کتے بھی جنتی جان محمد سنگ ولیاں دے لگ کے۔ تو نسبت کی بہاریں ہیں، نسبت کی برکتیں ہیں، ہم جائیں ان سے نسبت قائم کریں تاکہ ہماری مغفرت ہو، لیکن نبی علیہ السلام کو کسی دوسری چیز سے نسبت قائم کر کے برکت کی نہیں ضرورت، اللہ رب العزت نے اس ہستی کو صاحب بابرکت بنایا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا، بلکہ علماء دیوبند نے بھی لکھا ہے کہ وہ جگہ جو آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کے ساتھ مس ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ آگے والی حدیث ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی فرماتی ہیں، یقول فی مرضہ الذی مات فیہ یا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذی اکلت بخیبرہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا حضرت ام عائشہ صدیقہ سے اس مرض میں جس مرض سے آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، فرمایا اے عائشہ میں اس کھانے کی تکلیف پاتا رہتا ہوں جو خیبر میں نے کھایا تھا، وہ جو زہر ملا کے ایک یہودیہ عورت نے دیا تھا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اس زہر والے کھانے کی تکلیف محسوس کرتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ اب اس زہر کی وجہ سے میں اپنے دل کی رگوں کو کٹ کٹ کے باہر آنے کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام چونکہ دعا مانگا کرتے تھے نا، پروردگار شہادت کی مجھے موت نصیب فرما، شہادت کی موت مجھے عطا فرما اور بمان کے اوپر موت دے گا۔ تو آپ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی دعا کو پروردگار رد تو نہیں نہ کرتا، لیکن اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میدان کارزار میں کوئی کافر تلوار لگائے اور اس سے حبیب علیہ السلام شہید ہوں، تو کل کوئی کافر یہ کہہ سکے کہ تمہارے نبی کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا تھا، میں نے تمہارے نبی کے ساتھ اس طرح کیا۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طعنے سے بھی اپنے حبیب علیہ السلام کو محفوظ فرما دیا، اور جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی یوں قبول کر لیا۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، وہ نقصان نہ دے سکا، لیکن چونکہ شہادت عطا کرنی تھی اس وقت جب وصال ہوا وہ زہر کا اثر دوبارہ لوٹ آیا، نبی علیہ السلام کی اس سے شہادت ہو گئی حکمی، دعا کو بھی قبول کر لیا، شہادت بھی عطا فرما دی اور کفار کے طعنوں سے بھی محفوظ فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ کامل اکمل محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار ہم سب دی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، عقائد و اعمال دی اصلاح عطا فرما، قبر و حشر جہنم دے عذاب تو اپنی رحمت دی حفاظت عطا فرما، بروز محشر پیارے آقا علیہ السلام دی شفاعت طیبہ نصیب فرما، دنیا دی زندگی ہدایت والی، آخرت دی زندگی مغفرت والی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔